जानवर नहीं खरीदेंगे और हम कोई बड़ा नया जानवर नहीं खरीद रहे। जो पुराने जानवर ऑलरेडी मौजूद और आखिरी बार कराची चिड़ियाघर में गालिबन 20 साल पहले जानवर खरीदे गए थे, जो मौजूदा जानवर हैं उनको लुक आफ्टर करने के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी अफजाइश के लिए जो खुराक को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, उस खुराक को बेहतर बनाया जा रहा है कि जो गोश्त खोर जानवर है उसके लिए गोश्त मौजूद है, फल मौजूद है, जो सब्जी खाते हैं जानवर उनके लिए सब्जी मौजूद है। और मैंने ये हिदायत जारी की अपने अमले को कि हमारा जो किचन है उसको भी हम पब्लिक कर देंगे आइंदा चंद रोज़ में, ताकि एक आम आदमी आके देख सके कि ये जो बार बार प्रोपेगेंडा किया जाता है क्या इस प्रोपेगेंडे में हकीकत है या हकीकत नहीं है। शेर अगर आपको याद हो या बड़े जानवर आपको याद हो, पहले छोटे से पिंजरे में होते थे, वो ऊपर से भी बंद था, नीचे उसका सख्त फ्लोर था, जिसके लिए अगेन उनको प्रॉब्लम एक्सपर्ट्स बताते थे। तो हमने कहा ठीक है, हम सॉफ्ट फ्लोर के साथ खुला एक समा बनाएंगे। तो आपके सामने है कि माशाल्लाह हमने जो सोचा था वो करके दिखाया। और जो बैनुल अक़वामी ज़ूज़ के अंदर इस तरह की फैसिलिटी होती है, आज मुझे खुशी होती है कि हमारे कराची शहर में वही फैसिलिटी जो और जगहों पर होती है वो फैसिलिटी दी जा रही है। क्या एंट्री फी क्या है इसकी? 50 और 30 रुपए। 30 रुपए बच्चों के लिए और 50 रुपए बड़ों के लिए। मजीद डॉक्टर्स को हायर करने के लिए और जू कीपर्स को हायर करने के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं और उसका रिक्रूटमेंट का हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, ताकि इन जानवरों को मजीद हम बेहतर तरीके से लुक आफ्टर कर सकें। अगर कोई भी शहरी हमारी मदद करना चाहता है इस काम में, लोग एनिमल वेलफेयर की तो बड़ी बात करते हैं, लेकिन जो काम करने की ज़रूरत है, अगर किसी को काम करना है तो मैं उनको चाहूँगा कि वो आएँ, हमारा साथ दें, हमारी मदद करें, ताकि जो बच्चे सारे बैठे हैं छोटे, जो आके यहाँ पर एंजॉय करते हैं जानवरों को देख के, और मेरे ख्याल में जानवरों के ज़रिए वो इंसानियत से भी रोशनास होते हैं, उसको करने में हमें तक़वियत मिल सके और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सके। तो मैं शहरियों को भी चाहूँगा जो हमारा साथ देना चाहता है, हमारी मदद करना चाहता है, आइए साथ बैठिए, मिलकर हम जानवरों की वेलफेयर का भी काम करें। और जो हमारे हज़ारों की तादाद में कराची वाले इस चिड़ियाघर में आते हैं उनको भी बेहतर तरीके से हम फैसिलिटेट कर सकें, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए, सूबा सिंध के लिए, पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए, प्रोपेगेंडा तो हर जगह होता है। वो कहते हैं ना कि जानवरों की हालत ठीक नहीं है, तो ये जानवर, ये जो रानी और चांदी पैदा हुई है वो इसी चिड़ियाघर में पैदा हुई है। तो अगर सेहतमंद जानवर नहीं होता तो वो प्रोक्रिएट नहीं कर सकता। आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं ये, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे शहर के अंदर प्रोपेगेंडा इतने भरपूर तरीके से किया जाता है कि जो अच्छी चीज़ होती है उसको भी कहीं ना कहीं छुपा दिया जाता है और हम लोग घबरा जाते हैं, उसके बारे में बात नहीं कर पाते। तो मैं ये समझता हूँ कि हम तमाम कराची वालों के लिए मुनसिर है कि अगर हम चाहते हैं कि ये जो बार बार हमारे शहर के बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है, अगर हम उस प्रोपेगेंडा की नफ़ी करना चाहते हैं, अगर हम उस प्रोपेगेंडा को रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें अपनी पब्लिक स्पेसेस को, अपने शहर को अपनाने की ज़रूरत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, इल्ज़ाम लगाने से तो मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल हल करने के लिए आपको मैदान में उतरना पड़ता है, और मैदान में उतरेंगे तो हाथ भी गंदे होंगे, थोड़ी चीटें भी आएंगी, लेकिन आखिर में आप शहर की खिदमत कर पाएंगे, शहर की आवाम की खिदमत कर पाएंगे। तो मैं तो तमाम सियासी जमातों को, चाहे शहरी हो, फलाही इदारा हो, सियासी जमात हो, उन सबको ये ऑफर करना चाहता हूँ, आइए हमारे साथ बैठिए। हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है इसके ऊपर, हम शहर की खिदमत चाहते हैं, हम अपने आवाम को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं जो हमारी आवाम का राइट है। और अगर उस हक को दिलवाने में कोई भी शख्स हमारे साथ बैठना चाहेगा, हमारा साथ देना चाहेगा, मैं उसको वेलकम भी करूंगा, उसको गले भी मिलूंगा, और अगर चाहेगा तो उसके साथ खड़े होकर यहाँ पे सेल्फी भी ले लेंगे। भैया घर तो रास्ते में मुझे खबर नजर आई कि लाहौर में गालिबन कोई मुस्लिमाबाद कॉलोनी है, वहाँ पे पागल कुत्ते ने 7 लोगों को शायद काटा है। ये आजकल ये चीज़ें नज़र आती हैं आपको शहर के अंदर, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले शायद ये चीज़ें नहीं थी। प्रॉब्लम, दिक्कत ये है कि इसके अंदर 2 तरह की राय है। एक राय है जो डॉग लवर्स है, वो कहते हैं कि कुत्तों को नहीं मारना चाहिए। मैं बिल्कुल वाज़ेह सच्चाई के साथ बता रहा हूँ कि इशू क्या है, कि एक सोच है जो कहती है कुत्तों को नहीं मारना चाहिए, और एक सोच वो है जिनको कुत्ता काटता है, जिनके बच्चों को तकलीफ पहुँचती है, जिनके बुजुर्गों को तकलीफ पहुँचती है, वो कहते हैं कि कुत्तों को मार दें। अब जो सरकार है, जो हुकूमत है, जो बल्दियाती अमला है, चाहे वो यूसी लेवल का हो, टाउन का हो, केएमसी का हो, कैंटोनमेंट हो, अगर वो कुत्तों को मारती है तो एक ग्रुप है वो कहता है कि जी ये जानवरों के साथ, कुत्तों के साथ ज्यादती हो रही है, और अगर उनको नहीं मारते तो दूसरी राय ये आती है जिनके साथ ये तकलीफ कटती है, वो कहते हैं जी हमारे बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। मेरे पास तस्वीर हैं कुछ बड़ी भयानक
جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. حکومت نے اس معاملے سے نمٹنے کے لیے اور وہ جو ڈاگ لورز ہیں ان کی فرمائش پہ یا ان کے پریشر پہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ کتوں کو نیوٹر کرنا چاہیے تاکہ کتوں کی آبادی نہ بڑھے. کام چل رہا ہے لیکن نیوٹرنگ آسان نہیں ہے. ہوتی ہے لیکن اتنا بڑا شہر ہے, اتنی بڑی تعداد ہے غالباً کتوں کی کہ وہ پروگرام اس کامیابی کے ساتھ نہیں چل رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی ضرورت ہے, اور وہ حل تبھی ہوگا جب ہم تنقید سے باہر نکلیں گے, فیصلہ کر لیں کہ اس سمت میں جانا ہے یا اس سمت میں جانا ہے. جو فیصلہ کر لے لوگ اس فیصلے کو ہم امپلیمنٹ کر لیں گے. اب آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے کہ میئر تو آپ ہیں, فیصلہ آپ کریں. مسئلہ منظر صاحب یہ, جو بھی فیصلہ کریں گے ایک نہ ایک مائنڈ سیٹ تنقید کرے گا, اور جو تنقید کرتا ہے پھر وہ سوشل میڈیا پہ میڈیا اپنے حساب سے اس کو چلاتی ہے. تو اور جب کاؤنسل سے آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو کوئی شخص عدالت چلے جاتے ہیں اور عدالت سے کوئی آرڈر کروا لیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر کوئی ریفرینڈم کرا لیں, کوئی بھی ایک ایسا راستہ ہو کہ ہم طے کر لیں کہ اگر راستہ ہے نیوٹرنگ کا تو ہم صرف نیوٹرنگ پہ فوکس کریں, لیکن نیوٹرنگ کا امپیکٹ جو ہے نا وہ آنے میں کئی سال لگیں گے آپ کو. تو آپ کو اگر امیڈیٹ کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس کے لیے دوسرا فیصلہ ہے جو کہ بڑا اینیمل رائٹس کے حساب سے مناسب نہیں ہے. لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اینیمل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے میں جو ہیومن رائٹس ہیں وہ بھی تو خراب ہو رہے ہیں. تو اس میں کوئی معاملہ فہمی کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. میں تیار ہوں, لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہوتا یہی ہے کہ اتنی انٹرفیرنس ہوتی ہے, ہر شخص اپنے حساب سے چیز کو پریزنٹ کرتا ہے کہ جو ایکچوئل مدعا ہے وہ کہیں نہ کہیں دب جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں یہ مسئلہ حل ہو, جو فیصلہ کاؤنسل کرے میں اس کو امپلیمنٹ کراؤں گا, لیکن پھر یہ نہ ہو کہ اس کو کرنے کے بعد کوئی ایک سوسائٹی میرے خلاف پریس کانفرنس کر رہی ہے, کسی اور کے خلاف پریس کانفرنس کر رہی ہے, کوئی ایک شخص عدالت چلے اور عدالت کوئی آرڈر کر دے, تو پھر میں سمجھتا ہوں معاملات جو ہے نا وہ رک جاتے ہیں. اچھا دیکھیں, اچھا آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ تنقید کی نظر ہو جاتا ہے. بھائی میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں نا, تنقید سے میں گھبراتا نہیں ہوں. میں تو آج بھی فیصلے کر رہا ہوں. آپ کو پریس کانفرنس پہ اس لیے تھوڑی بلا رہا کہ ہم کام نہیں کر رہے, یہ کام نہیں کرنا چاہتے. پریس کانفرنس میں آپ کو اس لیے بلاتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر لیا ہے, یہ ہمارا مشن ہے, مزید آپ کو یہ کام کر کے دکھائیں گے. تو ہم تنقید سے گھبراتے نہیں ہیں, لیکن میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ تنقید سے کہیں نہ کہیں, تنقید برائے تنقید سے جو فیصلہ سازی ہے نا اس کے اندر دخل اندازی ہوتی ہے, نمبر ایک. اور نمبر دو, وہ جب پریس کانفرنس ہوتی ہے پھر عدالت میں معاملہ جاتا ہے تو پھر عدالت بھی کہیں نہ کہیں کوئی فیصلہ کر دیتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور فیصلہ عوام کے چوزن ریپرزینٹیٹیوز کو کرنا ہے نا, تو پھر جو الیکٹ ہو کے ہیں ان کو فیصلہ کرنے دیں, اور جو فیصلہ کریں اس کو ہم امپلیمنٹ کر کے آپ کو انشاءاللہ معاملے کو حل کر کے دیں گے. کیونکہ اتنا بڑا شہر, اتنا بڑا ملک میں نا آپ ہر کسی کو راضی نہیں کر سکتے. میں 30, 40, 50 لوگوں کی خاطر 2.5 کروڑ کے شہر کو تو یرغمال نہیں ہونے دوں گا نا. میرا انٹرسٹ یہ ہے, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. اب جب میں یہ بات کرتا ہوں, یہ کچی آبادی سے الیکٹ ہو کے ہیں, مومن آباد سے, یہ ممتاز تنوری صاحب آپ کو بتائیں گے کہ سر سخت فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن اگر میں کسی سول سوسائٹی کے رکن سے پوچھوں گا تو کہیں گے نہیں نہیں نہیں, وی مسٹ ٹیک کیئر آف دی اینیملس. اور میں تیار ہوں اس کے لیے, لیکن جس کو وہ کتا کاٹ رہا ہے, وہ جس تکلیف میں, جس کرب میں, اس سے جا کے پوچھیں آپ کہ اس کے اوپر کیا گزرتی ہے. باقی تو آپ نے پارکنگ کی بات کی, بھائی KMC نے پارکنگ فی ختم کی, سندھ حکومت نے اس کا اعلان کیا جس کے تحت تمام ٹاؤنز کو بھی ختم کرنا تھا. اس وقت کراچی شہر میں KMC کسی سڑک سے پارکنگ فی نہیں لے رہی. اگر پارکنگ فی لے رہی ہے تو ٹاؤنز لے رہے ہیں, اور ان ٹاؤنز کے اندر منافقین کے ٹاؤنز بھی شامل ہیں. وہ منافقین بار بار کہتے ہیں قبضہ مافیا, یہ مافیا, وہ مافیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم مافیا سے جان چھڑانا چاہتے ہیں شہر کی عوام کی. تو ذرا ان ٹاؤن سے پوچھیں کہ کس ٹاؤن نے بہادر آباد کی پارکنگ فی کو ختم کیا ہے, نہیں کیا ہے. جا کے پوچھیں کسی ٹاؤن سے کہ اس نے زینب مارکیٹ کے آس پاس پارکنگ فی لینا ختم کیا ہے, نہیں کیا. جائیں پوچھیں ٹاؤن سے کہ طارق روڈ سے پارکنگ کو ختم کیا ہے, نہیں کیا. جائیں پوچھیں کسی ٹاؤن سے کہ یونیورسٹی روڈ پہ آپ نے پارکنگ کو ختم کیا ہے. پرابلم سارا یہ ہے کہ ہم تو اچھے کام کرنا چاہتے ہیں اور اچھے کام کر بھی رہے ہیں, لیکن یہ جو ٹاؤن والے ہیں, یہ منافقین جو ہے نا, نہ خود کچھ کرتے ہیں اور نہ دوسرے کو کام کرنا دیتے ہیں. میں تو آپ کو مل جاتا ہوں, مجھ سے سوال بھی پوچھ لیتے ہیں. کسی ٹاؤن چیئرمین سے پوچھے نا کہ فلاں تاریخ کو وزیر بلدیات سعید غنی صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب پارکنگ فی نہیں ہوگی, وزیر اعلیٰ سندھ نے اعلان کیا تھا. تو کیوں بھائی پارکنگ فی کس مد میں استعمال کر رہے ہو, کس مد میں چارج کر رہے ہو؟ غلط کر رہے ہیں, غیر قانونی کر رہے ہیں. اور میں شہریوں کو کہتا ہوں کہ اس پارکنگ فی کا 1 روپیہ بھی کسی سڑک کے اوپر, انلیس کہ وہ پارکنگ پلاٹ ہے یا پارکنگ پلازا ہے, اگر کسی سڑک پر پارکنگ ہے 1 روپیہ دینا بھی غلط ہے, غیر قانونی ہے. کوئی آپ سے چارج نہیں کر سکتا. یہ چیزوں کو لک آفٹر کرنے کے لیے 2-3 چیزیں جو ہمیں سب کو کرنے کی ضرورت ہے. سرکار جو ہے, افسران جو ہیں, اہلکار جو ہیں, ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن شہریوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. میں ابھی آیا تھا, نئی جگہ بنی ہے, مجھے الحمدللہ پان کی پیکیں نظر آئی ہیں. تو پان کی پیک جو ہے کس نے ماری ہے, گٹکا کس نے پھینکا ہے, یہ پرابلم ہے. میں چاہتا ہوں
کوئی میں کسی کو تنقید نہیں کر رہا, میں کہتا ہوں آج سدھر جائیں, آج سدھر جائیں. مجھے ڈر یہی ہے شیشے کے اوپر کوئی پان کی لیک مارے گا. تو ابھی دیکھے گا ذرا, آپ کو نظر آئے گا. مجھے سامنے بھی ایک گٹکے کی وہ نظر آ رہی ہے, منظر میں آپ کی کرسی کے نیچے. ہاں, یہ نہیں کہہ رہا آپ نے کھائی ہے, ہاں, لیکن نظر آ رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا شہر ہے, ہمارے اثاثے ہیں, ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو میں بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہوں, میرے افسران بھی انشاءاللہ کریں گے, شہری بھی کریں, مل کر چیزوں کو لک آفٹر کریں گے. تو یقین جانیں کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو اس شہر کے اثاثوں کو سسٹین کرنے میں ہمیں روک سکے. جی, اس تمام پروسیس کے اندر 10 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے اس کے اوپر, اس کام کے اندر. اس کو لک آفٹر کرنے کے لیے عملے کو تو ہم نے کہہ دیا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں اگین شہریوں سے بنتی کرتا ہوں کہ ہمارا ساتھ دیں اس کو مینٹین کرنے میں, اس کو سسٹین کرنے میں. ابھی یہ انکلوجر سٹارٹ ہوا ہے, ریپٹائل ہاؤس سٹارٹ ہوا ہے, ایکویریم کر دی ہے, جو پیچھے 12 دری کے پیچھے 3 انکلوجرز ہیں. میں اس کے اندر چاہتا ہوں کہ جانور بھاگ رہے ہوں, بچے دیکھیں اس کو, لیکن کہیں نہ کہیں ہم میں سے کوئی بندہ بوتل پھینکے گا اس کے اندر, اس طرح کی چیزیں کرے گا. تو میں صرف شہریوں سے بنتی کرتا ہوں, افسران کے خلاف تو میں کارروائی کر لوں گا, جو کام نہیں کرے گا اس کو سسپینڈ کریں گے, اس کے خلاف کارروائی کریں گے. لیکن اب اچھا لگ رہا ہے یہ, اس کے اطراف کی سڑکیں دیکھیں آپ ذرا, کھود دی تھی ان لوگوں نے ٹاؤنز نے. یہ ٹاؤن والے کام نہیں کر سکتے. گھر جائیں, میں آپ کو کام کر کے دکھاتا ہوں. 14 ارب روپے پڑے ہوئے, کام نہیں کر رہے. یہی اسی زو کے سامنے جہاں سے میں انٹر ہوا ہوں نا, اس کی مین روڈ میں نے بنوائی, حالانکہ روڈ ہماری نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ جو شخص لیاری ایکسپریس وے سے آتا ہے وہ آخر میں کہتا ہے مجھے یہ یار میئر کام نہیں کرا, لیکن علاقہ کسی اور کا ہے, روڈ کٹنگ کسی اور نے کرائی. اسی کے برابر میں ایک سڑک ہے, آخان جمخانہ کے برابر میں, وہ سڑک نام کی چیز نہیں ہے, کھود دی ہے ان لوگوں نے جا کے, بنانے کا نام ہی لے رہے. تو میں کہتا ہوں یہ سال ترقیاتی کاموں کا سال ہے. 30 ارب روپے اس سال ہم اس شہر کے اندر خرچ کرنے جا رہے ہیں, اور شہریوں کو اس وقت کام ہوتا ہوا الحمدللہ نظر آتا ہے. میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کام کا سلسلہ جو ہے وہ تیزی سے سٹارٹ ہوگا. اس میں جو 3 بڑے منصوبے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. ایک, ہب کنال کی مکمل ہونا. نمبر 2, جو ہمارا سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے گٹر باغیچہ کا, اس کے اندر ریسائکلنگ پلانٹ کو انیشیٹ کرنا. اور تیسرا, ہم نے کیٹل کالونی پہ جو فلائی اوور بنا رہے تھے جس کا ہم نے ٹارگٹ کیا تھا 100 دن میں اس کو کمپلیٹ کریں گے. تو انشاءاللہ 15 جنوری کا میں نے ان کو ٹائم دیا ہے کام کو مکمل کرنے کے لیے. انشاءاللہ 15 جنوری کو اس چیز کو بھی ہم آپ کو مکمل کر کے دکھائیں گے. اس کے علاوہ گلی محلوں میں کام ہو رہے ہیں, روڈ سے کام ہو رہے ہیں. شارع بھٹو سے ایک نیا برج ہم بنانے جا رہے ہیں. کڈنی ہل میں ہم برڈ ایویئری بنانے جا رہے ہیں. اپنی پرانی مارکیٹس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ہوتی مارکیٹ انشاءاللہ میں آئندہ 6 سے 7 روز میں رنچور لائن کی جو مارکیٹ ہے اس کا میں افتتاح کروں گا. 100 سال پرانی مارکیٹ ہے وہ. لی مارکیٹ, آفتاب بھائی, لی مارکیٹ کے ٹاور کی تدین و آرائش, اس کو ریہیبلیٹ ریسٹور کرنے کا کام انشاءاللہ وہ بھی آئندہ چند روز میں ہم سٹارٹ کر دیں گے. تو جو میرا وعدہ ہے کہ اس سال دبا کے شہر کے اندر کام ہوگا, کام ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. وہ تمام چیزیں اسی طریقے سے جاری و ساری رہیں گے. بڑے کام بھی کر رہے ہیں, اور ان ٹاؤنز کی نااہلی کی وجہ سے, ان منافقین کی منافقت کی وجہ سے مجھے گلی محلوں کا بھی کام کرنا پڑا ہے. لیکن کیا کروں, میرا شہر ہے, میرے لوگ ہیں, میری عوام ہے, وہ اندرونی گلیوں کا بھی کام ہم آپ کو انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. بہت شکریہ.